کیا پاکستان کی ریاست اپنے سب سے زیادہ کمزور شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو رہی ہے؟ آج ہم اس وضاحتی جائزے میں ایک ایسی حیران کن اور تلخ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک 11 سالہ بچی کے دل خراش کیس نے اس بات سے پردہ اٹھایا ہے کہ کس طرح کچے کے ڈاکو خود حکومت سے زیادہ طاقت اور بے خوفی کے ساتھ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کس طرح مٹھی بھر ڈاکوؤں کا ایک گروہ ایک ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ملک کے پورے سیکیورٹی نظام کو چیلنج کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ سورس مٹیریل ہمیں سیدھا اس ہولناک واقعے کے مرکز میں لے جاتا ہے جو دراصل ایک بہت بڑے ادارہ جاتی بریک ڈاؤن کی محض ایک مثال ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس بچی کی والدہ کی جانب سے 15 لاکھ روپے یعنی 1.5 ملین کا تاوان ادا کیا جا چکا ہے، اور اس کے باوجود مزید رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور وہ معصوم بچی تاحال ڈاکوؤں کی قید میں ہے۔ یہ کوئی عام جرم نہیں ہے، یہ سراسر ریاستی رٹ کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کب اور کیسے ہوا۔ اس المناک واقعے کی کڑیاں کیسے جڑتی ہیں جس کا آغاز اپریل کے اوائل میں ہوا۔ سورس کے مطابق یہ ٹائم لائن چیخ کر ریاستی چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کی گواہی دے رہی ہے۔ 6 اپریل کو اس 11 سالہ بچی کو صوبہ خیبر پختونخوا سے اغوا کیا گیا، اور پھر حیرت انگیز طور پر اسے پورے ملک سے گزار کر سندھ کے کچے کے علاقے تک سمگل کر دیا گیا۔ مئی میں تاوان ادا کیا گیا، لیکن بچی کو واپس کرنے کے بجائے افسوسناک رپورٹس یہ ہیں کہ اس بچی کی ان ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر زبردستی شادی کروا دی گئی ہے اور وہ مسلسل قید میں ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے، قانون نافذ کرنے والے عام ادارے یا پولیس اس بچی کو اس علاقے سے بازیاب کرانے میں کیوں ناکام رہے ہیں؟ آخر رکاوٹ کیا ہے؟ زمینی حقائق ایک واضح اور خطرناک موازنہ پیش کرتے ہیں۔ سورس ایک سابق DIG کا حوالہ دیتا ہے جن کا ماننا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جدید ملٹری گریڈ ہتھیار موجود ہیں، جن میں راکٹ لانچرز تک شامل ہیں، جو کہ پولیس فورس کے پاس سرے سے موجود ہی نہیں۔ اسی طاقت کے عدم توازن کی وجہ سے پولیس کے روایتی آپریشنز مکمل طور پر غیر مؤثر ہو کر رہ گئے ہیں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اپنی سرحدوں اور شہریوں کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اس دہشت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سورس نے ایک مقامی بس ڈرائیور کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ ڈرائیور خوف کے مارے سندھ کے اس مخصوص علاقے سے بس کو انتہائی تیز رفتاری سے گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہاں نہیں رکیں گے کیونکہ یہ ڈاکوؤں کا علاقہ ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس خالص دہشت کی علامت ہے جو ریاست کے کنٹرول کی عدم موجودگی کی وجہ سے عام شہریوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ ریاست اس بھاری ہتھیاروں سے لیس گروہ کو ختم کرنے کے لیے اپنی ملٹری طاقت کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ وہ کیا چیز ہے جو انہیں بچا رہی ہے؟ ہمارا یہ وضاحتی جائزہ یہاں ایک انتہائی اہم اصطلاح متعارف کرواتا ہے: پکے کے ڈاکو۔ سورس کے مطابق یہ کچے کے ڈاکو اکیلے کام نہیں کر رہے، انہیں ان پکے کے ڈاکوؤں یعنی اشرافیہ، با اثر وڈیروں، جاگیرداروں اور کرپٹ سرکاری اہلکاروں کا تحفظ حاصل ہے۔ یہ سایہ دار سپورٹ نیٹ ورک ان دریائی ڈاکوؤں کو سیاسی ڈھال اور سرپرستی فراہم کرتا ہے تاکہ ان کے اپنے مفادات پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تجزیہ یہاں ایک بہت دو ٹوک دلیل پیش کرتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب ریاست کے پاس بلوچستان جیسے دیگر صوبوں میں باغیوں کے خلاف کامیاب آپریشن کرنے کی مکمل تکنیکی اور عسکری صلاحیت موجود ہے، تو یہاں ناکامی کی وجہ صلاحیت کی کمی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی مرضی یا پولیٹیکل ول کو جان بوجھ کر دبانے کا نتیجہ ہے۔ اب اگر ہم سیاسی رد عمل کی بات کریں تو تمام بڑی سیاسی قیادتوں کی مجموعی بے حسی کا خاکہ انتہائی تشویشناک ہے۔ آئیے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ رپورٹ بڑی غیر جانبداری سے اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ کس طرح حکومت کی تمام سطحیں اس انسانی حقوق کے سنگین بحران کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ سورس کی تنقید کے مطابق KPK میں PTI کی حکومت مبینہ طور پر اس بچی کی بازیابی پر اپنے رہنما کے لیے سیاسی احتجاج کو ترجیح دے رہی ہے۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جہاں یہ سب ہو رہا ہے، لیکن وہاں مکمل خاموشی ہے، اور وفاق میں PMLN کی حکومت اس بحران کو نظر انداز کر کے اپنی مراد بڑھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ سورس صرف برسرے اقتدار حکومتوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ PTI، PPP، PMLN، MQM اور جماعت اسلامی سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو براہ راست مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ سورس کا ماننا ہے کہ ان سب کی اس حساس مسئلے پر خاموشی دراصل انہیں اس جاری عالمیے میں برابر کا شریک بناتی ہے۔
جب ریاست کی غفلت اس حد تک پہنچ جائے تو عوام میں شدید غصے کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے، اور سورس اس عوامی جذباتیت کی بڑی واضح منظر کشی کرتا ہے۔ اس لاپرواہی نے سوشل میڈیا پر ایک انتہائی خطرناک رجحان کو جنم دیا ہے۔ عام شہری اس حد تک خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ خود ہتھیار اٹھائیں گے۔ جب عوام کو یہ محسوس ہونے لگے کہ حکومت کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے تو یہ کسی بھی معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسی تناظر میں سورس اپنے جائزے کو ایک انتہائی طاقتور تاریخی حوالے کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس جدید دور کا وہ محمد بن قاسم کون ہے جو اس بچی کی پکار پر اسے بچانے کے لیے سامنے آئے گا؟ ایسا لیڈر جس کے پاس اتنی سیاسی مرضی ہو کہ وہ نظام کی کرپشن سے بالاتر ہو کر ایک کمزور شہری کی جان بچا سکے۔ اور یہیں پر یہ اہم ترین سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب تک ریاست اپنے مفادات پر اپنے بچوں کی جانوں کو ترجیح نہیں دیتی، کچے کے ڈاکو اس ٹوٹے ہوئے نظام کی علامت بنے رہیں گے۔ اگر ریاستی اداروں کے پاس صلاحیت موجود ہے تو ان پکے کے ڈاکوؤں کا زور توڑنے کے لیے آخر کیا درکار ہے؟ آپ کے خیال میں اس سنگین مسئلے کا حقیقی حل کیا ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔